أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 8 کی حدیث نمبر 77 بیان کرنے لگا ہوں. یہ روایت کہتی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس جلد کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی معنی مامون کے متعدد اقوال کو انہوں نے نقل کیا ہے. اس حصے میں ان صفحات پر امام علیہ السلام کے ابو حنیفہ سے کچھ مکالمہ ہے یا اس کے لیے کچھ وصیتیں ہیں. قال له ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا یا ابا عبداللہ ما اصبرک علی الصلاۃ. یہ بھی بڑا جملہ ہے، یعنی سوال سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیکھتا تھا کہ امام ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے نا. ما اصبرک علی الصلاۃ یعنی یہ قرآن میں بعض جہنمیوں کے بارے میں ہے ما اصبرہم علی النار، یعنی یہ گویا کس طرح آتش جہنم کی تپیش یا اس کے حرارت پر جو ہے نا وہ صبر کریں گے یا صبر کرتے ہیں. وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں ما اصبرک علی الصلاۃ یعنی نماز کے معاملے میں کس قدر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ بلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ صبر جو ہے وہ 4 قسم کا ہے. الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، اچھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. گرمیوں میں روزہ رکھنے کے لیے وہ صبر چاہیے. سردیوں میں جیسے یہ شمالی علاقہ جات ہیں وہاں صبر کے لیے اتنی تہ ہوتی ہے برف کی، تالاب کے اندر اتنی یعنی 1 ہاتھ سے بھی زیادہ شاید تہ ہوتی ہے، اور اس کو کلہاڑیوں سے توڑ کے سوراخ بناتے ہیں. اس سوراخ کے اندر سے پانی نکال کے وہیں برف کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا وضو کرتے ہیں، وہیں غسل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سردی کے مقابلے میں صبر کی صلاحیت دی ہے. اچھا یہ ہم جاتے رہتے ہیں، یہ کراچی کوئٹہ وغیرہ جب جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں نکر پہن کے جون جولائی کی دھوپ میں کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ما اصبرہم علی الحر اور یہ ما اصبرہم علی البرد، ان کو کتنے اللہ تعالیٰ نے وہ سردی کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے، اور ان کو گرمی کے مقابلے میں کتنی صبر کی طاقت دی ہے. ما اصبرہم علی الصلاۃ یعنی آپ نماز کے معاملے میں کتنے صابر ہیں، یعنی نماز کے معاملے میں اتنی آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام فرمان وہی حق یا نعمان نام تھا نا ان کا، کہا کہ آپ بڑی افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں نا بڑی افسوس کی گل ہے، بہت افسوس کی بات ہے. اما علمتا ان الصلاۃ قربان کل تقی، تمہیں نہیں پتا یہ فرمان رسول خدا کا ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ رسول خدا کے فرمان کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا ہے، جس کو اقتباس کہتے ہیں. اقتباس جس طرح نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں نماز کی اہمیت کے بارے میں امیر المومنین نے ایک قرآن کی آیت کو شامل کیا ہے. وَمَا سَمِعْتُمْ جَوَابَ أَهْلِ جَهَنَّمَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. یہ قرآن میں ہے. کیا تم نے وہ دوزخیوں کا وہ جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن کی آیت کو کوڈ کیا ہے. اور دوسرا کہ بھئی نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ گناہوں کی مغفرت ہے، گناہ جو ہے نا وہ بخشے جاتے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ،
رسول خدا کی حدیث کو کوٹ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ٹوٹتا ہو، نکلتا ہو، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغہ اس سے نہاتا ہو۔ جس طرح دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کی جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی یا رہتا نہیں رہتی، اسی طرح فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، یہ گناہوں کو اس طرح گراتی ہے یا جھاڑتی ہے نماز، جس طرح یہ سردی جو ہے نا درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ وَأَخْبَرَهُمْ عَلَى یہ الصلاۃ، یہ رسول خدا کا فرمان کو امام نے بھی اپنے ان الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی آدمی کے لیے قربان یعنی ما یتقرب بہ، ہر متقی آدمی کے لیے نماز خدا کے قرب کا باعث ہے۔ وہ اس سے 197 بھی فرمایا تعہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، حافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، اور واستغفروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، ادھر بھی۔ اب دیکھو تو سر چشمہ ایک ہے، وہ کہیں پہلا جملہ علی سے ملتا ہے، تیسرا جملہ رسول خدا سے ملتا ہے، میرا خیال میں کلنا محمد کا مطلب بھی۔ اچھا جی، الصلاۃ قربان کل تقی، وَأَنَّ الْحَجَّ جہاد کل ضعیف، جہاد جو ہے ہر کمزور آدمی کا جہاد ہے۔ کمزور آدمی جو میدان جنگ میں جا کر لڑ نہیں سکتا، اس کے لیے جو ہے نا وہ جہاد ہے کل ضعیف، اور ہر ضعیف ادھر کر بھی نہیں سکتا، یہاں سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں یا ویل چیئر پر ان کو چلانا پڑتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ادھر لوگوں سے کہتا وہ ہمت کرو، پہلے ہی سے گھبرا کے کہتے ہیں یار یہ ہمارے طرف سے فلان مارے گا، کہتا ہمارے طرف سے فلان مارے گا، ادھر جاؤ تو صحیح نا بھائی، ابھی شکل تو دیکھو، وہ ابھی تو کافی آسان ہو گیا ہے، وہ پرانے زمانے میں شروع میں جب ہم گئے تھے، شیطان جو ہے وہ 1 میٹر مربع ستون تھا، اس کو لاکھوں لوگ چاروں طرف سے مارتے تھے، اکثر لوگ اچھا قریب جائیں تو نشانہ کے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے چوک جانا کا خطرہ کم ہوتا ہے نا، دور سے ایک تو اس کی لمبائی چوڑائی بھی کم ہے، پتھر بھی بڑے لیتے ہیں اور دور سے کھینچ کے مارتے ہیں، اس کو نہیں لگتا، وہ سامنے کھڑے حجی کو یہ لگا، یہ بیچارہ۔ کئی لوگوں کو ہم نے جو ہے نا وہ لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی الحمدللہ انہوں نے بڑھا دیا ہے اس کا نا، ایک لاہوری جو ہے نا وہ لاہور فون کر رہا تھا، کہہ رہا تھا شیطان تو ابھی اور چوڑا ہو گیا ہے، ابھی 42 جو ہے نا وہ فٹ وہ بلاک کی صورت میں ہے نا، وہ ابھی تو اچھا ایک بات، دوسری بات پہلے اوپر کے فلور نہیں تھے، یا ابھی اوپر کے 3 فلور بنا دیے ہیں، اگرچہ ہمارے بعض اوپر اجازت دیتے ہیں، آیت اللہ بشیر بھی اجازت دیتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجازت دیتے تھے، لیکن وہ آغا سیستانی وہ اجازت نہیں دیتے، پھر بھی بہت سارے اہل سنت اوپر جاتے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ اہل سنت ظہر سے پہلے جو ہے نا وہ نہیں مارتے تھے، وہ وہاں جمع ہوتے تھے، جیسے آزان ہوتی تھی ایک حملہ ہو جاتا تھا۔ ابھی ایسا نہیں ہے، 24 گھنٹہ انہوں نے ہم رات کو نہیں مارتے ہیں، وہ رات کو بھی مارتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئے ہیں، ایک جو شیطان چوڑا ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے 3 فلور بنا دیے گئے ہیں، اوپر بھی جو ہے نا وہ اچھا ایک اور آخری مصیبت یہ تھی کہ یہ ابھی آنے جانے والوں کا 1 وے بنا دیا ہے، 1 وے بنا دیا ہے، بڑی موٹی تار اس طرف جا رہے ہیں اس طرف سے جا رہے ہیں، پہلے یہ عقل نہیں آئی تھی، پتہ نہیں یوں جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بگدڑ مچ گئی، بیگ پھنس گیا کسی کا، ابھی جو ہے نا وہ میرا مطلب یہ ہے کہ جہاد کل ضعیف ہے، جو ہے نا ہر کمزور آدمی کا جہاد بھی نہیں ہے، اچھی خاصی طاقت چاہیے جو ہے نا وہاں کرنے کے لیے۔ وَلَكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی جس طرح کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں
آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے نا. خاتون جنت علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، عربی ڈکشنری میں زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک پاکیزگی اور ایک نشو و نما. بیک وقت اس کے دونوں معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے. زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، روح تمہاری پاک ہو جائے. دوسرا، تاکہ زکوٰۃ کے نتیجے میں تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے. یہ ایک مادی انسان جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے قابل ہضم نہیں ہے. بھائی سارا نقصان ہو رہا ہے، جیب سے خمس کے پیسے جا رہے ہیں، گندم سے جو کھیت سے گندم کی بوریاں زکوٰۃ کے طور پر جا رہی ہیں، بھیڑ بکریاں اگر پالی ہوئی ہے تو پتہ نہیں کہیں نکل رہی ہیں، تو الٹا نقصان ہو رہا ہے. فائدہ کس چیز کا؟ لیکن یہ خدا کا فائدہ ہے کہ بتایا کہ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. علی نے بھی فرمایا اگر غریب ہونا تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت کر دو، یہ خدا ایسا پارٹنر ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اچھا جی، تو جس طرح زکوٰۃ کے نتیجے میں آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، روزے کے نتیجے میں آپ کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، جسم کی حفاظت ہوتی ہے. یہ بھی حدیث ہے، صوموا تصحوا، صحت مند بننا چاہتے ہو روزہ رکھو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ البدن ہے، جی ہاں، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے. بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزے ہیں. افضل الاعمال انتظار الفرج من اللہ، سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج یعنی آسائش، آسائش کا انتظار ہے. الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے جو خود اپنے اہل پر عمل نہیں کرتا اور ممبر پر جا کر لوگوں کو جو ہے نا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے بغیر کسی کمان کے کوئی وہ تیر اندازی کی جو ہے نا وہ کوشش کرے. بہت پیارے جملہ ہے. پھر فرماتے ہیں فاحفظ هذه الکلمات یا نعمان، یہ علی کی باتیں جو ہے نا نوٹ کرو. ٹھیک ہے جی، ہاں، ہر کسی سے تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں ملیں گی. فاحفظ هذه الکلمات، یہ میرے جملے یاد رکھو. استنزل الرزق بالصدقہ، استنزل الرزق، رزق روزی کی کمی ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، صدقہ دے کے خدا سے رزق روزی طلب کرو. سیدھا نسخہ. ہاں، کہیں فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، کہیں فرماتے ہیں اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ. ہاں، فارمولہ خدا کا یہ ہے کہ دو اور لو، سیدھی بات ہے. اور وعدہ، اور سب سے اہم بہت ضرورت یہ ہے کہ خدا کی بات پر اعتبار کریں. آپ کہیں گے کہ آپ نے ہم کو مسلمان بھی نہیں سمجھا، ہم خدا کی بات پر اعتبار نہیں کرتے. کدھر کرتے ہیں؟ خدا، میں اکثر کہتا ہوں وہ جو خطبہ آپ پڑھتے ہیں نکاح کا، اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کرو، اگر تم غریب ہو تو امیر ہو جاؤ گے، یعنی بے روزگار ہے تو روزگار ملے گا. ادھر بندہ کہتا ہے پہلے روزگار بنوں گا پھر شادی کروں گا. خدا کہتا ہے پھر شادی کرو تب جو ہے نا برسر روزگار ہوگے. کس کی بات مانے ہیں؟ اللہ کی ماننی چاہیے نا، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا جی، اب صدقہ یہ دیکھیں آگے، حسن المال بالزکوٰۃ، یہ بھی خالص جو ہے نا ایک غیبی طاقت پر ایمان رکھنے والے بندے کے لیے قابل ہضم ہے. اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی حفاظت کرو. وہ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا کہتا ہے کدھر حفاظت ہو رہی؟ زکوٰۃ کے نتیجے میں بھی درجنوں بوریاں ہمارے گھر سے باہر جا رہی ہیں، کہاں حفاظت ہے؟ یہ سراسر نقصان ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ آپ گندم کا دانہ بولتے ہیں، اس میں سے اس کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ساتھ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں خوشے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اور آگے فرماتا ہے میں نے کوئی قسم بھی نہیں کھائی ہے کہ 100 سے زیادہ دانے نہیں دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ایک خوشے میں 100 سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ دانے ہوتے ہیں.
یعنی اس سے پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس پرسنٹیج کے ساتھ نا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ما آل امرو من اقتصد، جو باقی کل پڑھتے ہیں پھر بس۔ ما آل من اقتصد، یہ بھی نہج البلاغہ میں بھی ہے، یہ امیر المومنین کا فرمان نا، سارا گویا جو ہے نا وہ نقل کر کے آ رہے امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المومنین کے کلام کا، ٹھیک ہے نا۔ ما آل من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ غریب کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اقتصاد اسی سے اردو میں ہے نا، اقتصاد کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی میانہ روی ہے۔ میانہ روی یعنی بخل اور فضول خرچی کے درمیانی جو راستہ ہے اس کو میانہ روی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ما آل من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے یا وہ کبھی بھی جو ہے نا فقیر نہیں ہوتا۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم